بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے موضوعات ہیں کہ فواد چودھری نے یہ بیان کیوں دیا کہ حکومت اگر الیکشن نہیں کرانا چاہتی تو مارشل لا لگا دے۔ یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ اور پھر فواد چودھری ہی نے ایک بیان دیا جو دراصل عمران خان کے کہنے پر ہی دیا ہوگا کہ پی ٹی آئی شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری طرح یہ ہماری پوری جماعت اس معاملے میں شہباز گل کے ساتھ ہے۔ گویا کہ بغاوت کا جو شعلہ اس نے جلایا تھا، جلانے کی کوشش کی تھی اور فوج کے ماتحت سٹاف کو سینئرز کی حکم عدولی کرنے کا حکم دیا تھا، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جونیئر افسر اپنے سینئر افسروں کا حکم مت مانیں اور حکم ماننے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہیں یہ حکم غداری کے ضمن میں تو نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو سینئر فوجی قیادت ہے وہ غداری پر مبنی احکامات دے رہی ہے۔ تو اس بیانیے کا پوری طرح ساتھ دینے کا یہ جو اعلان ہے، یہ دراصل ایک قسم کی خودکشی کا اعلان ہے۔ تو یہ خودکشی کا اعلان کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا گیا ہوگا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ جنرل فیض نے بلہ ہاتھ میں اٹھا کر جو تصویر کھنچائی اور پھر اس کو تقسیم کیا، اس کا کیا پیغام ہے اور پی ٹی آئی والے اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں؟ اور کیا یہ بات اتنی ہی سادہ ہے جتنی کہ ہمارے بعض حضرات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کرکٹ کھیلا ہے، کرکٹ تو سبھی کھیلتے ہیں اور جب کرکٹ کو کھیلتا ہے تو وہ پھر اس کے ہاتھ میں اسی طرح کا پوز بنتا ہے اور اس میں کوئی اعتراض یا تشویش کی بات نہیں ہے۔ ان موضوعات پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ دلچسپ خبر کہ قومی اسمبلی کا جو سابق اسپیکر تھا اسد قیصر، بڑا پرانا چور ہے، اس کی ایک اور چوری پکڑی گئی ہے کہ وہ پچھلے 7 سال سے بجلی چوری کر رہا ہے۔ 7 سال سے اس میں تھوڑی مسلم لیگ کا بھی قصور بنتا ہے، کیونکہ 4 سال تو چلیے عمران خان کی حکومت تھی، 3 سال مسلم لیگ کے دور میں بھی حکومت بجلی چوری کرتا رہا اور مسلم لیگ کی حکومت نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ تم بجلی چوری کیوں کر رہے ہو۔ اسد قیصر بڑا پرانا چور ہے، یہ جب جماعت اسلامی میں تھا تو اس وقت بھی چوریاں کیا کرتا تھا اور چھوٹی موٹی جیب کتری قسم کی وارداتیں، اٹھائی گیری قسم کی وارداتیں، اور پھر پتہ نہیں کہا تو یہ جاتا کہ جماعت اسلامی نے اسے نکال دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، جماعت اسلامی نے نہیں نکالا تھا، یہ خود ہی پی ٹی آئی میں جماعت کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیے تحریک انصاف کی ایک کرامت ہے کہ چور یا ڈکیت یا جیب کترا یا اٹھائی گیرا یا بدماش یا گنڈا یا لفنگا یا لچا یا شودا یا اس طرح کی جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، وہ کسی بھی پارٹی میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، مسلم لیگ نون میں ہو، جماعت اسلامی میں ہو، کسی بھی پارٹی میں ہو، پی ٹی آئی ایک ایسا مقناطیس ہے، ایسا میگنیٹ ہے کہ وہ چیز اس جماعت میں ٹکتی نہیں ہے، کھنچ کر پی ٹی آئی میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اور آج پی ٹی آئی پاکستان میں سکہ بند کرمنلز کا سب سے بڑا گروہ ہے، جس کے گرو گھنٹال خود عمران خان ہے اور اس کے نیچے فرہ گوگی ہے، اس کا ایک نیٹ ورک ہے، اس کے نیچے پھر یہ اسد قیصر کی طرح کے چور، اٹھائی گیرے، اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس کو انہوں نے بنایا تھا پنجاب کا سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، پنجاب میں ان کی حکومت بنی ہے تو عمر سرفراز چیمہ کے گنڈوں نے قتل کرنا بھی شروع کر دیے ہیں، لوگوں کے مکانوں پر قبضے کرنے بھی شروع کر دیے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر توڑ پھوڑ، گھس کر کیمرے چوری کرنا، اس طرح کی چیزیں۔ میں ان سب چیزوں کے حوالے اگر دوں گا تو پھر وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں وائرل ہیں اور آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوں گی، اگرچہ اخبارات میں یہ چیزیں نہیں آ رہی۔ تو بہرحال یہ اسد قیصر پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلا یہ جو بیان ہے فواد چودھری کا کہ حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی تو ماشاء اللہ لگا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے کہنے پر دیا گیا یہ بیان پی ٹی آئی کی اس مایوسی کا مظہر ہے جس نے اسے بری طرح گرفت میں لے رکھا ہے، اور اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ 15 جلسے کرنا چاہتی ہے اگلے 3 مہینوں میں یا 1.5 مہینے میں، مجھے پتہ نہیں ٹائم شیڈول کا ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ تو یہ 15 چھوڑ کر 115 جلسے بھی کر لے تب بھی اس کی دال نہیں گلنے والی، جلسوں کے ذریعے سے کسی حکومت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں تو اور بھی بہت سارے فیکٹر آ گئے، میں ان فیکٹروں کو اگر ہم ایک طرف رکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا،
तब भी सिर्फ जलसों से हुकूमतें नहीं जाया करती। हुकूमतें भिजवाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए एक तहरीक की ज़रूरत होती है, और तहरीक के लिए जुलूस, हड़तालें, मुजाहरे, धरने, नाकाबंदियाँ, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। इसके बगैर किसी हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये माजी का, पाकिस्तान ही का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है कि सिर्फ जलसों से कुछ नहीं होता। और पीटीआई जलसे करने में बेशक सबसे नंबर 1 है, क्योंकि इसके पास बेपनाह पैसा है। क्या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान की कोई और जमात तस्वुर भी कर सकती है कि हर तीसरे दिन एक जलसा करे और हर जलसे पर करोड़ों रुपया खर्च हो? क्योंकि आपने देखा कि पीटीआई का जलसा दूसरी पार्टियों के जलसों से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। मसलन इनमें स्टेज पर जो सिर्फ म्यूज़िक का इंतज़ाम किया होता है उस पर ही बहुत भारी रकम खर्च की गई होती है। इसके अलावा इन्होंने एक बैंड बना रखा है आंटियों का, उसमें 1500 आंटियाँ हैं। 1500 आंटी से मुराद एक ख़ास किस्म की खातून है। आंटी से मुराद बड़ी उम्र की औरत नहीं है। तो इस आंटियों के ग्रुप में 15 साल की आंटियाँ भी शामिल है, 18-20 साल की आंटियाँ भी शामिल है, 40-50 और 60 साल की उम्र की आंटियाँ भी शामिल है। तो ये तो पता ये चला है कि ये आंटियाँ हर जलसे से एक दिन पहले उस शहर में खसूसी इंतज़ामात के तहत पहुँचा दी जाती हैं, और फिर यही वजह है कि हर जलसे में हमें ये आंटियाँ नज़र आती हैं। वही लिबास, वही अंदाज़, वही गालम गलोच का तरीका, वही नशे में धुत टुन हालत में ये नारे लगा रही होती हैं, बेखुद अंदाज में रक्स कर रही होती हैं। तो ये बेपनाह पैसा इनके पास जलसे कर सकती है पीटीआई। एक महीने में 30 जलसे भी कर सकती है, एक महीने में 60 जलसे भी कर सकती है। इसके पास इतना पैसा है, इतना बेपनाह पैसा है, दूसरी पार्टियां इतना पैसा नहीं ला सकती। मायूसी का मंजर ये है कि इन्होंने अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो उसने शुरू में आवाम को मुतवज्जो किया, अब वो साफ़ हो गया, बाईपार्ट हो गया। ख़ास तौर पर इन्होंने ख़ुद अमेरिका से मिन्नत तरले की मुहिम शुरू की, और जिस तरह वज़ीर आला सरहद ने सुबह वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने अमरीकी सफ़ीर को दावत पर बुलाया, उससे गाड़ियाँ ली, रेड कार्ड पर इस्तकबाल दिया, फिर अमरीका में लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की। अमेरिका में पीटीआई के अहदेदारों को इमरान खान की खुसूसी हदायत गई कि माफ़ी तलाफ़ी का माहौल बनाओ और ये राब्ते करो और इस तरह की चीज़ें करो। उसके बाद ये ख़त्म हो गया मसला। करप्शन का बयानिया ख़त्म हो गया। वो हकीकी आज़ादी वो भी इसने 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया है। हॉकी ग्राउंड के जलसे में इसने कहा कि उम्मीद है कि अगले साल हम हकीकी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर नवंबर वाली बात इसके जहन से अब उसको पता चल गया है कि ये नहीं होना। हुकूमत अब जो है, अगरचे इस हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन हालात ने इस हुकूमत के कदम जमा दिए हैं। और कदम जमाने का सबूत ये है, कदम जमने का सबूत ये है कि जब पीटीआई वाले दरूने खाना या बैकडोर राब्तों के ज़रिए से हुकूमत के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप अगले साल मार्च में इलेक्शन की तारीख दे दें और हम मुज़ाकरात पर तैयार हो जाएंगे, कौमी असम्बली भी वापस आ जाएंगे, तो हुकूमत आगे से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं, इलेक्शन अगले साल अगस्त ही में होंगे। मुमकिन है हुकूमत मार्च अप्रैल में इलेक्शन करा दे, लेकिन वो इनके सामने ये कहने को तैयार नहीं है कि ठीक हम मार्च में इलेक्शन करा देते हैं, आप आए मुज़ाकरात करें, कौमी असम्बली में बैठे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को अपने कदम पुख्ता होने का यकीन है और इनको अपनी मायूसी, नाकामी और नामुरादी का हर तरफ से यकीन होता जा रहा है। इसीलिए ये फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन नहीं कराने तो मार्शल लॉ लगा दो। वैसे ये बयान सियासी किस्म का है, वरना मार्शल लॉ लगाने का मुतालबा करना बज़ात खुद आइन शिकनी के मुतरादिफ है। दूसरी बात यह कि शहबाज गिल के मसले पर इन्होंने कलाबाजियाँ खाई। पहले कहा कि ला तल्लुकी का ऐलान किया, ये शहबाज गिल का ज़ाती बयान है, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि फ़ौज के पास मुकम्मल तफसील आ गई है। सिर्फ शहबाज गिल ने जो बयानात दिए हैं वो ही नहीं, और भी सबूत मिल गए हैं। बल्कि एक इतला मैं ये भी दे दूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि शहबाज गिल का जो ड्राइवर है वो मोबाइल फ़ोन लेकर फ़रार हो गया, इस तरह की बातें की जा रही है। हकीकत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शहबाज गिल का मोबाइल किसी के पास भी हो, जो डाटा फ़ौज को चाहिए था वो मिल गया है, वो उनके पास आ गया है कि शहबाज गिल को किसने तैयार किया। अब देखें, एक आदमी टेलीफोन पर बीपर देते हुए
इतनी आस्तगी से सुकून के साथ एक एक फिक्रा पढ़ रहा है, कहीं वो कोई ग्रामर की गलती नहीं कर रहा। जब आप फिर बदी बात करते हैं ना बीपर में या टीवी प्रोग्राम में, तो फिक्रे टूटते भी हैं। उसमें वो क्या कहते हैं, जिसको जुमला मोतरज़ा कहते हैं, कि यानी बात करते करते आप किसी तरफ और निकल जाते हैं, लफ्ज़ आगे पीछे भी होता है, ग्रामर की गलतियाँ भी हो जाती हैं, और वक्फ़ा लेकर कुछ चीज़, जैसे कोई जहन में कोई लफ्ज़ मिस हो रहा है, उसको याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश में 1-2 सेकंड का वो वक्फ़ा भी आता है, हिचकिचाहट भी आती है, आ करके आवाज़ भी बनती है, क्योंकि वहाँ आगे लफ्ज़ जो है वो मेमोरी में वो नहीं बन पा रहे होते। तो ये सारी चीज़ें आपने गुफ्तगू में सुनी होगी, और ऐसे मुकर्रर बहुत कम होते हैं जो 2 मिनट तक मुसलसल बोले और ग्रामर की या फिक्रे के तोड़ने की गलती ना करें। 2 मिनट तक भी ये मुमकिन नहीं है। किसी अच्छे से अच्छे रवा, मसलन मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं मुसद्दक मलिक साहब, वो ऐसी रवानी से वो टीवी टॉक शो में खिताब करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि जैसे वो लिखा हुआ पढ़ रहे होते हैं। इतनी रवानी है, इतना वो उन पर कमांड है उनको अपने गुफ्तगू के अंदाज में। लेकिन वो भी नोट करें, 2 मिनट तक वो रवानी से तकरीर कर सकते हैं, और 2 मिनट के बाद उनके मुंह से भी कोई लफ्ज़ अटक जाता है, या वो सोचने लग जाते हैं, या ये सारी चीज़ें उनमें भी हो जाती हैं। तो ये शहबाज गिल जो है, जिसको अपने मुंह पर काबू ही नहीं है, वो जज्बात में बोलता है और बड़े बेरबत किस्म के तरीके से बोलता है। तो उसने 10 मिनट तक इतनी रवानी से तकरीर की कि कहीं कामा फुल स्टॉप पे गलती भी नहीं की। पूरी इबारत उसने ग्रामर के लिहाज से अलफ से लेकर ये तक सही पढ़ी, कहीं रुका न ठिठका, न कोई लफ्ज़ बदला, न कोई लफ्ज़ टूटा, न कोई फिक्रा टूटा, न कोई ग्रामर की गलती हुई, ना कोई कामा फुल स्टॉप की गलती हुई। इसका मतलब यह है कि बीपर का बहाना ही इसलिए था कि अगर वो टीवी के प्रोग्राम में बैठकर, टीवी स्टेशन के अंदर, स्टूडियो के अंदर बैठकर ये बात करता, तो सब ने नोट कर लेना था कि ये तो लिखा हुआ पढ़ रहा है। इसलिए बीपर की ये फैसला पहले से तय था कि वो बीपर से खिताब बीपर देगा और बीपर में ये चीज़ पढ़ कर सुनाएगा। 10 मिनट तक उसने पढ़ा, और वो कहीं जज्बात में नहीं आया, कहीं मुश्तिल नहीं हुआ, क्योंकि जज्बात में आना, ये मुश्तिल होना ये होता है फिर बदी टाक में, जहाँ कोई क्वेश्चन या ऐसा क्रॉस क्वेश्चन हो जाए तो फिर उसमें आदमी एकदम वो गुस्से में आ जाता है, और फिर कुछ बातें जज्बाती अंदाज़े उसलूब बयान से हट कर भी कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि जहाँ स्क्रिप्ट लिखा गया था, वहीं ये भी तय था कि ये स्क्रिप्ट स्टूडियो में नहीं पढ़ना, पकड़ाई में आ जाएगा, इसको फिर बदी बात का रंग देना है। लेकिन वो स्क्रिप्ट लिखने वाले और फैसले करने वाले ये भूल गए कि जब आप कोई आदमी लिखा हुआ पढ़ता है तो पता तो चल जाता है, चाहे उसकी आवाज़ आप टेलीफोन पर सुनवा रहे हो तो पता चल जाता है। तो फ़ौज को और हुकूमत को ये पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि ये स्क्रिप्ट इमरान खान की हदायत पर लिखा गया था। चुनांचे अब इमरान खान खूब ठोंक कर आ गया कि हाँ, हम पार्टी के, हम शहबाज गिल के साथ हैं। ये ख़ुदकुशी का ऐलान है, और इस ख़ुदकुशी के ऐलान के पीछे एक एतमाद भी है, जिसका ताल्लुक उस तस्वीर से है जो जनरल फैज़ की आई है, जिसमें वो बल्ला पकड़े हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। आम लोगों ने इस तस्वीर का मतलब ये निकाला है कि ठीक है, वो क्रिकेट खेलते हैं, जनरल हज़रात सारे सब दुनिया खेलती है, और फ़ौज में तो क्रिकेट वैसे भी काफ़ी मकबूल है। तो वहाँ तो रवायत भी है पेशावर में, हालांकि रवायत नहीं है क्योंकि वो कबायली इलाके में क्रिकेट का कोई इतना वो नहीं है, फाटा वगैरह के इलाके में। वो कबायली इलाके में खड़ा होकर उन्होंने ये तस्वीर खिंचवाई। तो ये इतना सादा मसला नहीं है। दूसरे लोग ये तशरीह कर रहे हैं, और पीटीआई के लोग ये तशरीह कर रहे हैं कि हमारा शेर मैदान में आ गया, बल्ला लेकर आ गया, उसने एक पैगाम दे दिया। तो पैगाम क्या है, उसकी तह में जाए बगैर हम ये कहते हैं कि पीटीआई के साथ कुछ राब्ते बदस्तूर मौजूद हैं, और पीटीआई वाले अब ये प्रोपगंडा कर रहे हैं कि वक्त करीब है, नवंबर से पहले पहले हमारा आदमी ऊपर आ जाएगा और ये सबसे जान छूट जाएगी, इलेक्शन रेफरेंस से भी और फलां से भी और फलां से भी फलां से भी। अच्छा, जनरल फैज़ से जुड़ा हुआ एक मामला और भी है जो बड़ा सीरियस है वो, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक साजिश जो थी वो एक नाकामी की तरफ अब बढ़ने लगी है।
سازش یہ تھی کہ ضمنی انتخابات کے دوران عمران خان نے ٹی ٹی پی سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری مدد کرو۔ چنانچہ وہ میدان میں آگے پورے پختونخوا میں پھیل گئے، خاص پر سوات اور قبائلی علاقوں میں تو انہوں نے ڈنکے ہی بجا دیے، ہر جگہ ان کا حکم چلنے لگا، ان کی پرچیاں چلنے لگیں، بھتے وصول ہونے لگے، اور عمران خان نے ان کے ذریعے جو ٹاسک دیا تھا اس میں مخالف امیدواروں کا قتل بھی شامل تھا۔ بہرحال انہوں نے اس پر بھی عمل کیا اور اے این پی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ پچھلے کئی ہفتوں کے دوران بہت سی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اور اے این پی کے ایک لیڈر کے گھر بم دھماکہ بھی کل انہوں نے کیا، اگرچہ اس میں بچت ہو گئی۔ تو یہ سیم وہی ایپیسوڈ رپیٹ کرنے کا نقشہ بن رہا تھا جو اس سے پہلے 2007 کے الیکشن میں ایک پلاننگ کے تحت ٹی ٹی پی کو پورے پختونخوا میں پھیلا دیا گیا تھا، اور اے این پی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور کے امیدواروں اور لیڈروں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ درجنوں افراد عمران خان کے مخالف مار دیے گئے تھے، جن میں سب سے زیادہ لوگ اے این پی کے تھے۔ جماعت اسلامی پر بھی حملہ ہوا، جے یو آئی پر بھی حملہ ہوا۔ مطلب یہ تھا کہ عمران خان کے رستے میں جو بھی پارٹی تھی سب پر ٹی ٹی والوں نے خودکشی یا جو بھی حملے کیے۔ اب سیم وہی نقشہ بننے والا تھا۔ پشاور میں ٹی ٹی پی کو لا کر بٹھا دیا گیا اور ان کو ایک لائسنس دیا گیا، یہ لائسنس دیا گیا ٹی ٹی پی کو کہ آپ پشاور میں بھی وارداتیں کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں ٹارگٹ کرے، کل کرے، مار دے، جان سے مار دے، اغوا کر لے، اٹھا لے، افغان سرحد کے پار لے جائے، جو مرضی کرے۔ آپ نے صرف ایک احتیاط کرنی ہے کہ پشاور میں بم دھماکہ نہیں کرنا، باقی صوبوں میں آپ کریں، اور خاص طور پر فاٹا میں جتنا چاہے کریں، سوات میں جتنا چاہے کریں، پشاور میں آپ نے بم دھماکہ نہیں کرنا۔ یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کا اعتماد بڑھ گیا تھا کہ یہ، اور عمران خان نے جو 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے اعلان کیا جس میں زیادہ پختونخوا کے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ اعتماد بھی تھا۔ لیکن اب اس میں عمران خان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ عسکری قیادت نے اور آئی ایس آئی نے پختونخوا میں طالبان کی اس موجودگی کا نوٹس لے لیا ہے، اور کریک ڈاؤن تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کو یہ انتباہ جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ حضرات واپس چلے جائیں، اور جہاں آپ بندوق کی طاقت کے بل پر کوئی کارروائی نہیں کریں گے، یہ ان کو سختی سے ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور اس سختی سے ہدایت کا مطلب کیا ہے یہ ٹی ٹی پی والے بھی سمجھتے ہیں، چنانچہ بعض علاقوں سے ٹی ٹی پی والوں کے جانے کی خبریں بھی ہیں کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور انہوں نے کچھ اس طرح کا میسج بھی بھجوایا کہ ٹھیک ہے، ہم کوئی زیادہ وارداتیں نہیں کریں گے، اگرچہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، جو 10 سال کے، 8 سال کے، 9 7 سال کے جن بچوں کا 200 بچے انہوں نے قتل کیے اے پی ایس میں، ان سے آپ انسانیت یا اسلام یا اخلاق کی کون سی رمق کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہ تاریخ کا ایک اور افسوسناک باب ہے کہ 200 بچوں کے قاتلوں کو ریاست کی طرف سے تحفظ فراہم کیا گیا۔ جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی تب کی بات کرتا ہوں، پی ٹی آئی نے پھر احسان اللہ احسان کو بھی رہا کیا، سب باقیوں کو بھی رہا کیا، بھگا دیا۔ جس نے وہ مظلوم والدین جن کے بچے شہید ہوئے تھے، وہ جب سڑکوں پر آتے تھے تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ وہ سڑکوں پر آتے تھے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ قاتلوں کو پکڑا جائے، تو پولیس ان کو پکڑ کر غائب کر دیتی تھی، یا دوسرے ادارے ان کو پکڑ کر غائب کر دیتے تھے۔ یہ المیہ بھی ہوا ہے۔ بہرحال اب فضا بدل گئی ہے، اب ٹی ٹی پی بدماشی تو وہاں کرے گی، ٹارگٹ کلنگ بھی کرے گی، بھتہ وصولی بھی کرے گی، لیکن جس طرح عسکری قیادت نے ان کو نوٹس کیا ہے، اس کے بعد ان کی کارروائیاں ایک یعنی کنٹرولڈ قسم کی کارروائیاں ہوں گی، محدود قسم کی کارروائیاں ہوں گی۔ جس طرح کہ عمران خان نے اسکیم بنائی تھی کہ مخالف امیدوار سارے قتل کروا دو، اس طرح اب شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو، اور ممکن تو یہ بھی ہے کہ عسکری قیادت سخت اقدامات کا فیصلہ کرے، اگرچہ وہ ان کے ساتھ ان کے خلاف کو آل آؤٹ وار تو نہیں کرے گی، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، اور ایسے خراب ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ یہی نقطہ سمجھ لیجئے کہ اس افغانستان میں جو طالبان حکمران ہے، جو ٹی ٹی پی نہیں ہے، جو تحریک طالبان جن کا نام ہے، انہوں نے ایک ترانہ بنایا جس میں لکھا گیا ہے کہ پختونخوا کا سارا صوبہ اور کوئٹے تک کا سارا بلوچستان، شمالی بلوچستان، یہ افغانستان کا حصہ ہے۔ اس کے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی کا بھی یہی مطالبہ ہے، ان کا بھی یہی ایم ہے اور یہی ٹارگٹ ہے۔ چنانچہ آل آؤٹ وار شاید ہماری پاکستان کے لیے مفاد میں نہیں ہے۔
لیکن یہ کہ ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، یہ بھی فوج نے طے کر لیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ نہیں ملے گی۔ ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک حکمت عملی کے تحت، تحمل، برداشت اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی پالیسی کے تحت فوج نے جو فیصلے کیے ہیں ان میں یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ عمران خان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اور ناظرین، فیصلہ کن جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ توشہ خانے کا ریفرنس جو ہے 18 اگست سے الیکشن کمیشن نے اس کی باقاعدہ سماعت کرنے کا فیصلہ کیا، اور یقین رکھیے کہ یہ سماعت فارن فنڈنگ کیس کی طرح نہیں ہوگی، یہ سپیڈی سماعت ہوگی، ہم دیکھیں گے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ توشہ خانے کی بلا نے عمران خان کا گلا دبوچ لیا ہے، اور یہ اس بلا سے وہ گلا کیا چھڑائے گا؟ اس کے بعد جو شہباز گل کا جو کیس ہے اس نے جو گلا پکڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے احباب پریشان ہیں کہ عدلیہ عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے، عمران خان کے خلاف وہ پی ٹی آئی کے خلاف گرفتاری وغیرہ کا تو ایشو ہی الگ ہے، کوئی ان کے خلاف جو تحقیقات کا حکم دیتی ہے، کوئی ایف آئی اے، کوئی وفاقی ادارہ، پولیس، تو عدالتوں کا حکم ہے کہ نہیں، تحقیقات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دو واقعات تو ابھی ریسنٹلی ہوئے نا، ایک پشاور میں ہوا کہ وہ اسپیکر کے خلاف تحقیقات کو روک دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عدالت ضمانتیں لیتی ہے، تحقیقات نہیں روکتی۔ کراچی میں وہ اے آر وائی کا جیو شلابی کا جو صحافی ہے، جو اس کا ڈائریکٹر نیوز تھا، یہ پتہ نہیں کیا تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، جس کو گرفتار کیا گیا، اس کی ضمانت بھی اگلی صبح ہو گئی، بلکہ رات ہی ہو گئی، اور ساتھ میں یہ حکم بھی آ گیا کہ اس کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان پر سٹے، وہ نہیں ہو سکتی تحقیقات۔ یہ عجوب۔ لیکن اس سب کے باوجود شہباز گل کا ایشو انجام تک پہنچائے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اگر عدالتوں نے عمران خان کو بچانے کی کوشش کی، شہباز گل کو بچانے کی کوشش کی، تو پھر دوسرا رستہ اختیار کیا جائے گا۔ وہ رستہ کیا ہوگا ہمیں اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سب دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال ایک کے بعد ایک بلا عمران خان کا گلا دبوچنے والی ہے، اور پاکستان کے خلاف ہونے والی اس سب سے بڑی سازش کا سب سے بڑا مہرہ عمران خان اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور ناظرین، آخر میں مجھے ایک صاحب نے فون کیا، اور پھر ٹویٹر پر بھی کچھ میسیجز آئے کہ باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، کلمہ نہ پڑھنا، فلاں نہ کرنا، یہ مجھے بتائیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کیوں پڑھتا ہے۔ اس نے بتایا، ان صاحب نے بتایا کہ یہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو اب اس پر غور کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کوئی ایکسنٹ کی خرابی نہیں ہے، کیونکہ میں نے آج تک کوئی مسلمان نہیں دیکھا، اور آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھتا ہو۔ ان دو کلمات میں سے، یعنی ایک میں علیہ کا اضافہ ایک میں نہیں ہے، تو ان دو کلمات میں سے ایک کلمہ وہ پڑھتا ہے لازمی، اور پورے کا پورا صحیح پڑھتا ہے، کیونکہ جب وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو کانشیس ہوتا ہے کہ یہ حضور کا مسئلہ ہے، زبان پھسل نہ جائے، زبان کوئی غوطہ نہ کھا جائے، کوئی لفظ کوئی حرف کو مس نہ ہو جائے، چنانچہ وہ ایکسٹرا درجے میں جا کر محتاط ہوتا ہے، اور پھر اگرچہ وہ گفتگو تیز رفتاری سے کیوں نہ کرتا ہو، جب حضور کا ذکر آئے گا تو وہ بڑے آرام سے ٹھہر کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے گا۔ عمران خان کو جب بھی سنا ہے وہ یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح پڑھتا ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر پڑھتا ہے، اس کی زبان کی پھسلن، زبان کی پھسلن میری سمجھ میں تو نہیں آتی، اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہو تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک شیطان ہے، یہ اسلام اور پاکستان کے خلاف یہودیوں کا کھڑا ہوا ایک ہوا ہے، جو ایک بہت بڑے ایجنڈے کے تحت پاکستان پر مسلط کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کو برباد کر دے، اس کی معیشت برباد کر دے، اس کی فوج میں میوٹنی کرائے، ایٹمی ہتھیاروں سے اس کو محروم کر دے، یہ فلاں، اور پوری نسل کو ننگی لچی لفنگی نسل بنا کر رکھ دے۔ یہ ڈانس، یہ فوش زبانی، یہ غلاظتیں، یہ مخلوط اجتماعات اور میٹنگوں میں عجیب قسم کی دھینگا مشتی، مخرب اخلاق قسم کے سلوگن، تو یہ اسی اسکیم کا حصہ تھے۔ تو انشاءاللہ یہ لعنت
اب ٹلنے والی ہے۔ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے یا کتنا، یہ آپ دیکھتے جائیے۔ بہرحال یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، اور پردے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔